نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں واعظ شیریں بیاں، واعظ خوش الحان قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمامی احباب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خاموشی اختیار فرمائیں۔ یہ قرآن مجید کا ادب نہیں ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی بندہ بات کر سکتا ہے۔ ابھی تک بھی اگر کوئی ساتھی بول رہا ہے، میری مؤدبانہ التماس ہے خدا را خاموشی اختیار کریں۔ قائدین نظام، علماء کرام، انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، مجھے محترم جناب برادرم مولانا محی الدین صاحب کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے سریکی زبان میں گفتگو کروں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ سریکی گفتگو اگر ہو تو کیا آپ احباب کو سمجھ آئے گی؟ سمجھ آئے گی؟ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بد نظمی رہی یا آپ کی چیما گویاں چلتی رہیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو سریکی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں اردو شروع کر دوں گا۔ خاموشی اختیار کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، قرآن و سنت کی دعوت کو سننا، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی دے ہاں دنیا کائنات دے وچوں کیڑی چیز ہے جیڑی قیمتی ترین ہے؟ ہر بندے دی تمنا اور خواہش ہوندی ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے نال قیمتی چیز، قیمتی شے دا میں دنیا دے اندر مالک بن ونجاں۔ بعض احباب دے نزدیک دی
زمیناں دی قیمت ہے، بعض احباب دے نزدیک عہدے دی قیمت ہے، بعض احباب دے نزدیک اپنی جان دی قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے ہاں پوری دنیا کائنات دے اندر دنیا وما فیہا دے وچوں اگر کوئی قیمتی دولت ہے تو وہ دولت ایمان ہے۔ کیڑی دولت ہے؟ دولت ایمان۔ دولت ایمان اللہ دے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اتنا انسانی جان بھی قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ جنت بعد چے، باقی معاملات بعد چن، دنیا کائنات امن سلامتی رحمت برکت دے نزول دا معاملہ بعد چے، پہلے حیثیت اور اہمیت ایمان دی ہے۔ جنا سارے نزدیک ایمان دی قیمت ہی نہ ہو سی تو ایمان سارے دل چ کیویں جگہ گن سی؟ جلے ساری زندگی ایمان ہی نظر نہ آسی تو ول عمل دا جذبہ کیویں پیدا تھی سی؟ جلے ایمان ہی نہ ہو سی ول برکت رحمت امن اور سلامتی اسارا مقدر کیویں بن سی؟ مین چیز ایمان ہے۔ اور کافی دیر تو گفتگو چلتی پئی ہے کہ اتفاق اتحاد امن قرآن و سنت دا نفاذ یہ ساری چیزاں کیڑے ویلے پیدا تھی سر؟ جس ویلے اساڈی نظر دے اندر ایمان دی قیمت اجاگر تھی سی۔ سب تو ایمان دی قیمت دا ہی پتہ کوئی نہیں کہ ایمان دی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ایمان دی اہمیت بیان کی تھی ہے۔ حالانکہ دنیا کائنات جتنا مخلوقات موجود ہیں کوئی مخلوق اتنا قیمتی نہیں جتنا انسان قیمتی ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات اور اجمل المخلوقات بنا کے پیدا کیتے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اتنا قیمتی نہیں جتنا دولت ایمان قیمتی ہے۔ مثال طور تے غور فرمائے سو ذرا، کافر انسان جس انسان دے دل چ ایمان نہیں، اگر وہ کو قتل کر دیتا وجے ان کا کوئی قصاص اور بدلہ شریعت نے مقرر نہیں کیتا۔ اگر وہ بندہ وہ انسان جس انسان دے دل چ دولت ایمان موجود ہے، جڑا بندہ دولت ایمان تو مزین ہے اور جڑے بندے دی زندگی دے رگ و ریشہ دے اندر ایمان موجود ہے، ان دے پورے وجود کو قتل تا درکنار اگر ان دے ہاتھ دی ایک انگلی کو کٹ دیتا ونجے تو شریعت نے ان دی انگلی کٹن دے دفاع کو بیان کیتے۔ اللہ نے ان دا دفاع کیتے کہ جڑے بندے نے ان دی انگلی کٹیے ان دے ذمے دا اونٹ کی ساس اور دیت مقرر کیتن اللہ کریم نے۔ کیوں مقرر کیتے گئے؟ کیونکہ ان بندے دے دل دے اندر ایمان ہا، ان دا قصاص اور بدلہ مقرر کیتا گئی ان دے ایمان دی وجہ تو، ان دی اہمیت اور ان دی سپورٹ کیتی گئی ہے اللہ تعالی دی طرفوں تا ان دے دل دے اندر بسن والے ایمان دی وجہ تو کیتی گئی ہے۔ اگر انہاں کوئی ہاتھ کٹے، آنکھ کٹے یا کان کٹے، 50 اٹھ دیت ہے، قصاص ہے شریعت دے اندر، علماء کرام موجود ہیں۔ پورا وجود انسانی اگر قتل کر دیتا ونجے، جس انسان دے اندر دولت ایمان موجود ہے، اللہ کریم نے 100 اٹھ قصاص مقرر کیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دے اندر ایمان موجود ہے۔ انسان دا مقام اگر بن دیتا ایمان نال، حیثیت بن دیتا ایمان نال، حتیٰ کہ انسان دا وزن بن دیتا ایمان نال، انسان دے مال چ رزق چ برکت اندی ہے تا ایمان دے بلبوتے تے اندی ہے۔ اج چارے دانگے عالم کائنات دے شرق و غرب دے اندر کر دٹھا ونجے، ہر پاسے نظر مارو ایمان نظر ہی نہیں آندا، ہر بندے دے گھر دے اندر ایمان نظر نہیں آندا۔ ایمان ہووے تا برکت آوے، ایمان ہووے تا رحمت آوے، ایمان ہووے تا اتفاق آوے، ایمان ہووے تے امن اور سلامتی آوے۔ حضرات آج دے پروگرام اور آج دے فقید المثال کانفرنس دے اندر میں دسنا چاہتا ساری کائنات تو اگر کوئی قیمتی دولت ہے تو بولو دولت ہے، بولو بھائی بولو دولت ہے۔ کئی ساتھی کو اگر میری بات سمجھ آتی پی تو ضرور جواب دے سو دولت ہے۔ کیڑی قیمتی دولت ہے؟ دولت ہے ایمان، انسانی جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید ہے، قرآن سننا چاہتے ہو؟ سارے احباب قرآن سننا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا حضرت خضر تو کہ تساں یہ بچے چھوٹے کو قتل جو کیتے کیوں کیتے ہوئے، انہی وجہ کیا ہے؟ وجہ دسائی گئی ہے سورت کہف 16واں سپارہ پہلا صفحہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا
طغيانا وكفرا۔ ایمان انسانی جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وجہ دسائی گئی ہے بچے دے قتل دی، حضرت خضر نے بیان کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اے اللہ دے پیارے کلیم، اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، میں بچے دی جان کو تاں کر کے قتل کیتے، فرمایا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے اللہ دے پیارے کلیم، بچے دے قتل دی وجہ ہے کہ جیرا کم بھی کیتے میں اللہ کریم دے حکم نال کیتے، کشتی کو داغدار بنائم، پھٹا توڑیم تھے اللہ دے حکم نال، اگر میں دیوار گرتی ہوئی کو سدھا کیتے تھے اللہ دے حکم نال کیتے، اگر بچے کو قتل کیتے تاں بھی اللہ دے حکم نال کیتے۔ اے اللہ دے پیارے کلیم، وجہ پوچھو جو میں تین بچے کو بال کو قتل کیوں کیتے؟ اللہ کریم نے دی وجہ دسیے کیونکہ دے والدین صاحب ایمان، ایمان دی اہمیت تے غور کریں ذرا، بندے دی جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے ایمان۔ اے بچہ جرا قتل ہو گئے، یہ بچے دے والدین صاحب ایمان اور حالت تے کیفیت آئی، اے بچہ بڑا تھی کہ اپنے والدین دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أن يرهقهما طغيانا وكفرا۔ بچے جڑے ویلے بڑا ہونا، بچے بڑا تھی کہ اپنے والدین دے ایمان واسطے خطرہ بننا، اللہ کریم دی مرضی تے فیصلہ ہی ہوا کہ والدین دے ایمان کو بچاؤ، بچہ قتل ہوندے تے قتل ہونے ہو۔ او کاڑا دے غیرت مند مسلمانوں، تیجی خان تو آمن والا طالب علم پیغام چاہ کے آئے، تو اجا جانا قیمتی نہیں، قیمتی ہے تا ایمان ہے، تو ادا اتنا دنیا کائنات دا مال قیمتی نہیں جتنا قیمتی ایمان ہے، تو ادا بینک بیلنس قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے، تو ادا دنیا دا کاروبار قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ آج سنتا صحیح رب دا قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمایا تمہاری جان تمہیں زیادہ قیمتی ہے تا ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنا معاملہ پیش کیتا، جادوگراں دے نال مقابلہ ہویا، رب دا قرآن گواہے سارے جادوگراں نے جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ دیتا، سارے آکھن لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، اساں سارے ایمان گھنے ہیں حضرت موسیٰ کلیم دی نبوت دے ہوتے ہیں۔ اگو فرعون جرا وقت دا ظالم ہے، وقت دا بادشاہ ہے، وقت دا جابر ہے، وقت دا سنگ دل حکمران ہے، سارے جادوگراں کو دھمکیاں دیں دیو ہیں، انہاں دے جان دی قتل دیاں خبراں دیوان لگا، آکھن لگا قتل کر دے سائیں۔ آؤ لوگو سنو تا صحیح، ایمان جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جیرے ویلے بندہ ایمان دی حفاظت کرے سی، آپ میں اللہ ملک دی حفاظت کرے سی، پہلے ایمان کو بچا، رب دکانہ کو بعد بچے سی، جائیداد بچاونی ہے، زمینہ بچاونی نہیں، ملک و ملت دیا سرحدہ بچاونی نہیں، اپنا وطن بچاونی، اپنی دنیا دی جائیداد بچاونی ہے، اپنی جان بچاونی ہے۔ کائنات دا مسلمانہ اللہ کریم والی قیمتی دولت ایمان کو بچاون تیرے ذمہ، تیرے ملک و ملت کو بچاون مالک کائنات دے ذمہ۔ سب تو زیادہ اگر قیمتی دولت ہے، بولو سارے مل کے کیڑی دولت ہے؟ بولو 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 کیڑی دولت ہے؟ دولت ہے ایمان ہے۔ جادوگرم کو دھمکی پہ مل دی ہے، قتل کر دے سو، ہاتھ توڑا کاٹ دے سو، خلاف سمت، کھبا ہاتھ دے سجی لات اور سجے ہاتھ دے کھبی لات، اور کیا کرے سو ثم لأصلبنکم اجمعین، سولی تے چڑھا کے تو اکم موت دے حوالے کر دیتا ویسی۔ دسو جلدی فیصلہ کر کے دسو، جان قیمتی ہوئے یا ایمان قیمتی ہے؟ جان قیمتی ہے یا موسیٰ پیغمبر دی نبوت قیمتی ہے؟ جان قیمتی ہوئے یا تو آپ کو رب کائنات تا ایمان قیمتی ہے؟ سارے جادوگر جواب نے وہاں لگے، انہاں دے دل چ ایمان آ چکا، انہاں نے اپنے جانہ دی پرواہ نہیں کی تھی۔ سارے جادوگر جواب دینے لگے، قالو لا
کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، ساجا جانا وینجن تونجل، سارے بچے وینجن تونجل، ساجا عورتاں بیوہ تھی جنتا تھی وین، ساری جائیداد ختم ہوندی ہے تا ہووے، سب سولی تے لٹکایا ویندے تا ول بھی قبول ہے، لیکن ایمان چھوڑن گوارا نہیں۔ فاقد ایمان تقاض، فاقد ایمان تقاض، فاقد ایمان تقاض۔ او دنیا دا ظالم بادشاہ جی میں دل دے اندر اندی کر گزر، لیکن ساکو کوئی پرواہ نہیں، ساکو پتہ ہے ساجا جانا اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ کیڑی شے قیمتی ہے بھائی؟ ایمان ہی نہ ہوئے تو بندے کو نماز دا کیا جذبہ پیدا تھی سی، ایمان ہی نہ ہوئے تو رزق کے حلال دی جستجو کنا پیدا تھی سی، ایمان ہی نہ ہوئے تو بزرگوار والدین دا ادب کنا پیدا تھی سی، ایمان ہی نہ ہوئے شہادت دا جذبہ کی میں پیدا تھی سی، ایمان ہی نہ ہوئے اللہ والوں برکت دا سلال کنا پیدا تھی سی، ایمان ہی نہ ہوئے توحید کے لو سی، ایمان ہی نہ ہوئے رسالت اور امام اعظم دا تصور دماغ دے اندر کی میں پیدا تھی سی۔ آج دے پروگرام دا میسج دے پیغام اپنے پلے پا، اگر قیمتی دولت ہے تا ایمان ہے، ایمان اساس ہے، ایمان بنیاد ہے، پہلا نمبر ایمان دا ہے، بعد عمل، ایمان پہلے بعد برکت، ایمان پہلے رحمت بعد، ایمان پہلے اتفاق بعد۔ جڑے ویلے بندہ ایمان دی قیمت کو سمجھ سی اور ان دی حفاظت کرے سی، اللہ دنیا کائنات کو امن سلامتی دا گہوارہ بنا لے سی۔ حضرات کیڑی شے قیمتی ہے؟ بولو بولو بولو۔ قرآن دیا 9 دلیلاں تھوڑے سامنے رکھیں، مگر قیمتی دولت ہے تو کیڑی ہے؟ سارے جادوگریں جواب دیتے مرد مر تو سکتے ہیں پر ایمان چھوڑ۔ بولو اساں تے اپنی ہر شے کو قابو کیتی پے ہیں، اگر ایمان ویندے تا ونجے، ایمان کو چھوڑ دیتے۔ چور نے چوری قابو کی تھی، ایمان چھوڑ دیتے، مشرک نے شرک قابو کی تھی، ایمان چھوڑ دیتے، بدکار اور زانی بندے نے اپنی بدکاری اور غیر اخلاقی جرم کو قابو کی تھے، ایمان چھوڑ دیتے سی۔ حضرات پہلے نمبر تے ایمان ہے، ایمان قبول کرن کمال نہیں، یہ بات کرنا پہ اندرہ توجہ کریں، وزن کریں دا بات ہے، ایمان قبول کرن کمال نہیں، ایمان قبول کر کے ایمان دی حفاظت کرن بہت بڑا کمال ہے۔ حفاظت ہے ایمان، اگر ایمان کو قابو نہیں کر سکیا، ایمان تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی تو قبول کی تھا، ایمان تو بڑے بڑے لوگوں نے قبول کی تھے، لیکن ایمان دی سلامتی اور ایمان دی حفاظت انہاں کو رب نے نصیب نہیں کی تھی۔ یہ قیمتی دولت تھی، دنیا کائنات کوئی قیمتی دولت نہیں، یہ سلامتی اور حفاظت دے بارے سوچ کہ تھا یہ تو نہیں تو بے نمازوں میں تیرا ایمان ہی تیرے دل وچوں نکل چکا ہوئے، تو دنیا کائنات دا مشرک ہوئے ایمان تیرے دل وچوں نکل چکا ہوئے، تو غدار سے دھوکے باز ہوئے ایمان ہی تیرے دل وچوں نکل چکا ہوئے، تو دنیا کائنات خیانت کرے نہ ہوئے ایمان ہی تیرے دل وچوں نکل چکا ہوئے۔ جڑے ویلے بندے دے دل وچوں ایمان نکل ونجے ول اللہ تعالی دی ذمہ داری بندے تو اٹھ میں دیے، فقط بریت منہ ذمہ اللہ، اللہ دی کوئی ذمہ داری نہیں رہندی، او کٹیچے او مریچے او لڑے او دنیا کائنات قتل ہوے، رب دی کوئی ذمہ داری نہیں، کیوں؟ کیونکہ بندے نے ایمان دی حفاظت نہیں کی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا دی قیمتی ترین دولت ہے تو آکو دولت ہے، بولو بولو دولت ہے سدا ہے ایمان، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا ایمان ہے ایمان، ایو ہاتھ ذرا اپنے چہرے تے پھیرو، ہے ایمان جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہیں کو پوچھو نماز پڑھی گئی، ادھے ایمان ضائع نہ کرواؤ تو کوئی نہیں پڑھی، یعنی میرا ایمان ہی بچہ ودے تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، ایک کیوں جی ایمان ہے جرا نماز نہ پڑھنے والی بچہ رہن دے، ایمان اگر ضائع نہ کرواؤ تو کوئی نہیں پڑھی نماز، بندہ ہوئے بے نمازی تے آکے میرے دل چجا ایمان بھی ہے۔ آج مساجد ویران ہیں، خدا دے گھر ویران ہیں، ان دی وجہ کیا ہے کہ سارے دل چ ایمان ہی نہیں رہ گیا، ایمان ہو سی تو جذبہ ہو سی، صحابہ کرام 313 دی تعداد چند، لیکن انہوں نے دل چ ایمان آ۔ اگر چاہندے ہو کہ امریکہ کو اساں زیر کروں، اگر چاہندے ہو کہ دنیا دے انگریزیں دے قانون کو اساں پیرے تلے رکھ کے رہوں دوں، اللہ فرمائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ، بولو ان کنتم مومنین، ایمان اگر تمہارے جو ہو سی تو غلبہ میرے ذمہ ہے، اگر ایمان تمہارے جو ہو سی تو کامیابی میرے ذمہ ہے، اگر ایمان تمہارے اندر ہو سی تو طاقت میرے ذمہ ہے۔ حضرات دنیا دی قیمتی ترین دولت کیڑی ہے؟ ایمان ہے، کیڑی ہے؟ اللہ فرمائے اپنا ایمان ہی میں بڑا،
حتیٰ کہ تیری جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے ایمان. جان ویندی ہے تو ونجے لیکن ایمان نہیں ونجنا چاہیے. سورت کہف جو دلیل دیتی می تے موسیٰ علیہ السلام دے جادوگرن دی دلیل. جان انہیں ونجا دیتی ہے لیکن ایمان انہیں ونجا دیتا. اللہ کریم نے 28 سپارے دے اندر قرآن کریم دے اندر ایک بھی مثال دیتی کہ ایمان نہیں ونجنا چاہیے. جان ویندی ہے تو ونجے لیکن ایمان نہیں ونجنا چاہیے. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اللہ کریم نے فرمایا ایمان اپنا ایویں بنا جویں بی بی آسیہ دا ایمان آ، فرعون دی وائف دا ایمان آ، فرعون دی زوجہ دا ایمان آ، فرعون دی بیوی دا ایمان آ، حضرت سیدہ آسیہ دا ایمان آ. کیوں جی ایمان آ؟ فرعون نے اوک زمین تے لٹا کے ہتھاں پیراں تے میخاں ٹھوک دی چن. میخاں ٹھوکن دے بعد آکھن لگے اے آسیہ تو اگر میں کرے تے ایمان نہ آندو، اگر میں کو دنیا دا رب نہ منو، مار مار کے تیری جان ختم کر دے ساں. تیرے ہتھاں دے اندر سونے دے زیورات تے کنگن ہوندے ہن، تیرے جسم دے تلے مخمل دے بستر ہوندے ہن. اج دیکھ تے صحیح ایک ٹوٹے ہوئے بوجھ دے اوتے پئی ہوئی تھی. اج ہتھاں دے اندر تیرے زیورات دے بجائے دنیا کائنات دیاں ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں ہن. تیرے کولو مالدار، تیرے کولو بلڈنگ تے پلازا تے ماڑی بھی کوئی نہیں. اج بھی موقع بھی پلازے چاہیے نہیں تا ایمان چھوڑ. اگر بلڈنگ چاہیے تا ایمان چھوڑ، اگر جائیداد چاہیے تا ایمان چھوڑ. اللہ فرمائے دے بی بی آسیہ نے ساریاں باتاں ڈٹھن. جائیداد دی خاطر ایمان ونجے پیا ساتھ کچھ نہیں سمجھ دے. جائیداد ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، ایمان میں تو ونجے. دھوکھا کر کے فراڈ کر کے مسلمانے کو لوٹ پٹ کر کے نے بینک بیلنس بڑھنا چاہیے. ایمان دی خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ تو بات پتہ لگ سی بات ہے اصل تو چیز ہی ایمان ہے. نہ تے کو بازار ایمان نظر اندے، نہ تے کو دنیا کائنات دے کونے کونے چ ایمان نظر اندے. کل ہی عورت خاتون ہے لیکن ایمان تے غور کری ذرا. لیٹی ہوئی ہے دھمکیاں مل جا پائن. پتہ ہے جو میں کل ہی ہاں میری بوٹی بوٹی کر دی تھی ویسی. اپنی جان ہر بندے کو پیاری ہوندی ہے لیکن کائنات دا رب اوکاڑ بھی ہو تو آپ کو ثابت کر کے دسنا چاہندے وہ لوگ انہاں دیاں مثال اپنے ذہن چ پاؤ کہ دنیا دیاں جاناں قیمتی نہیں جتنا، بولو جتنا ایمان قیمتی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ فرعون ظالم محلات دے تانے کھڑا دیں دے. مالک کریم مہربانی کریں ذرا جنت دے اندر مکان بھی تا بناویں اچھا جنت دا محل بھی بناویں جڑا ایمان دی وجہ تو عطا کرنی ایماندار لوگاں واسطے عطا کرنی. اللہ کریم نے فرمائے آسیہ نے اپنی جان تا دے دیتی ہے لیکن ایمان نہیں دیتا. اپنی جان تا قربان کر دیتی ہے لیکن اپنا ایمان قربان نہیں کیتا. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات وچ دنیا دی جان اتنا قیمتی نہیں تو اجا جان اتنا قیمتی نہیں. نہ دنیا قیمتی ہے، نہ دولت قیمتی ہے، نہ جائیداد، نہ بینک بیلنس، نہ عہدہ، نہ دنیا دی ترقی، نہ دنیا دی ملازمت، نہ دنیا دا کوئی اور شعبہ. اللہ دے ہاں اگر قیمتی ہے تو ایمان ہے. اللہ دے پیغمبر بھی ایمان دا سبق دیوانا ہے حتیٰ کہ امام اعظم دی سیرت بھی ہے. اللہ دے پیغمبر نے بھی اپنے صحابہ کو ایمان سمجھایا. آپ دی نبوت والی 13 سالہ زندگی جری مکہ مکرمہ دے اندر گزری ہے. آپ نے حضرت بلال کو ایمان یاد کرایا، حضرت سمیہ کو ایمان یاد کرایا، حضرت عمار بن یاسر کو ایمان یاد کرایا، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت عمر، حضرت صحابہ کرام دے دل چ ایمان پیدا کیتا. اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے انہاں دے دل چ ایمان مضبوط ہو گئے پیچھے میں اللہ کریم نے میدان سجائے، پیچھے میں اللہ کریم نے عزت عطا فرمایا. اللہ فرمائے دے او دنیا کائنات دے باسیو اگر زمین و آسمان دے درمیان اگر کوئی قیمتی چیز ہے تا دولت ایمان رب دے ہاں بڑی قیمتی ہے. جان تو بھی زیادہ قیمتی ہے. اور پتہ کیویں لگ سی بندے دے اندر وعدہ وفا ہے تو بندہ ایماندار ہے.
بندے دے اندر گفتگو دے اندر سچائی اور صداقت ہے تو بندہ ایماندار ہے، بندہ صلح جوئی دا مالک ہے تو بندہ ایماندار ہے۔ نشانیاں تے علامتاں بے شمار ہیں۔ اگر بندے دے علاقے تے ملک تے وطن دے اندر امن اور سلامتی ہے تو بندہ ایماندار ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان تا تیرے اندر ہو سی جڑا امن ہو سی تے ہدایت ہو سی، ہدایت نہیں تا سمجھ ایمان نہیں، امن نہیں تا سمجھ ایمان نہیں، عزت نہیں تا سمجھ ایمان نہیں، اتفاق نہیں تا سمجھ ایمان نہیں۔ آج دی ضرورت اگر ہے تو ایمان دی اہمیت کو سمجھن دی ضرورت ہے۔ اگر تیرے میرے نظر ایمان دی قیمت اور اہمیت پیدا ہو بنجے، اگر اسا ایمان کو قابو چا کروں، ایمان دیا شاخہ اپنی زندگی جانوں اور ایمان دے شاخیں دے اتے حفاظت کروں، انہاں کو قابو کروں، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ عرش تے بہ کے سارے ملک و ملت کو امن سلامتی دا گہوارہ بنا لے سی۔ کیڑی شاہ قیمتی ہے بولو؟ بے شمار دلائل ہیں کہ لوگوں نے جان دے دیتی پر اپنا ایمان بولو۔ سورت یاسین اللہ کریم نے ایک بندے دا تذکرہ کیتا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني الیہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي من المکرمین۔ اللہ فرمیندے وسطی انطاکیہ دے حبیب نجار کو میں ایمان دی دولت عطا کی تھی، مردہ مر گئے، جامع شہادت نوش فرما گئے، اپنا گھر تے وطن تا بچے چھوڑ گئے، ہر شے قربان کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، لیکن دولت ایمان قربان سے کی تھی۔ اللہ فرمیندے میرے نزدیک اگر قیمتی دولت ہے تا دولت جری آیت کریمہ پڑھی میں ذرا غور کریں۔ ایمان اپنا بڑا ایویں جی میں محمد پاک دی جماعت بنا گئی ہے۔ نبی کریم دے صحابہ اور اصحاب دے ایمان دا اگر تذکرہ چھیڑا وقت ساتھ نہ دے سی۔ نبی کریم دے یاریں دا ایمان کتنا، صحابہ کرام دا ایمان آکو ہدایت دا معیار، صحابہ کرام دا ایمان جنت دے داخل دا معیار، صحابہ کرام دا ایمان شریعت دا معیار ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان ایویں گھنو جی میں نبی دے یاریں دا ایمان ہا، صحابہ کرام دا ایمان ہا۔ یا اللہ تے کو کیویں پتہ ہے کہ وہ ایماندار ہن؟ اللہ فرمائے دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں اللہ کریم نے پہلے انہاں دے دلاں دا امتحان کیتے، جڑے ویلے امتحان کیتے میں امتحان گھنن دے بعد میں اللہ پاک نے انہاں دے دل دیاں صفائیاں کیتیاں اور انہاں دے دل دے اوتے ایمان کو بلایا۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرمائے دے وقت میں انہاں دے دل وچ آپ ایمان چا بلایا، آپ ایمان پیدا چا کیتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ کریم نے آپ انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان لکھ دیتا۔ لہذا میں شورتی دینا، میں گارنٹی دینا کہ ایمان ایویں بناؤ جی میں میرے پیغمبر دے یار ایمان بڑھا گئے۔ ایمان کیوں جا ہونا چاہیے ہے؟ بولو جی میں صحابہ دا ایمان ہے، آکھو کیوں جا ایمان جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے۔ بے شمار دلائل، دوجا سپارہ سورت بقرہ، صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ سجاؤ نمازاں جہاں سا بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھتے رہ گئے ہیں، یہ تو دسو سکوں سجا نمازاں کیڑے ویسن قبول ہو سن یا کوئی نہ؟ اللہ کریم نے جواب فرمائے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ نے تھوڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا۔ سوال ہے ہاں نمازاں دا کیا بن سی؟ رب نے فرمائے رب نے تھوڑے ایمان کو بولو ایمان کو ضائع
صحابہ دی نماز بھی رب دی نظر وچ ایمان ہے، صحابہ دی اداواں بھی ایمان۔ پہلے سپارے دے اندر جڑے ویلے اللہ کریم نے فرمایا ایمان ہی میں گھننا ہو جویں صحابہ گھن لین، ایمان ہی میں گھننا ہو جویں لوگ گھن لین۔ اگو لوگاں نے تبصرہ کیتا واہ واہ اسا کیا اوے ایمان گھننا ہو جویں نام بے وقوف اور نا سمجھ قسم دے لوگ ایمان گھن لین۔ اللہ کریم نے فرمایا الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے میرے پیغمبر تیری جماعت دے ایمان دی ترجمانی کائنات دا رب کرے سی۔ اللہ عرش تے بیٹھ کے قرآن وچ صحابہ دے ایمان دی تائید اور تصدیق کیتی ہے۔ اللہ فرمائے جڑے صحابہ کو آکھن جو اے بے وقوف ہیں، میں اللہ کریم حکم کرنا ہے آپ بے وقوف ہیں، انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ صحابہ سارے ایماندار، اولئک هم المؤمنون حقا، سچے تے حقیقی مومن ہن۔ انہاں دا ایمان تہا جنگ بدر وچ فتح ہوئی، انہاں دا ایمان تہا اللہ نے مکہ فتح کیتا، انہاں دا ایمان تہا کئی نہیں انہاں دے گھراں دے چولہیاں دے اندر اگ نہ بلدی ہے، انہاں دا ایمان تہا انہاں دے پگاں دے اوتے کئی ٹاکیاں لگیا ہویا ہو جان، لیکن انہاں رب دی شریعت دی پابندی کو نہیں چھوڑیا۔ اللہ عرش تے بیٹھ کے دے لوگوں اگر قیمتی ترین دولت ہے تو دولت ایمان ہے۔ ایمان اپنے دل وچ پیدا کر، انہی حفاظت کر، ایکو قابو کر، پیچھے عمل دا سلسلہ شروع کر۔ برکت میرے ذمہ، رحمت میرے ذمہ، عزت میرے ذمہ، اتفاق میرے ذمہ، دنیا کائنات وچ امن سلامتی میرے ذمہ۔ اللہ تو دعا اللہ سا کو ایمان دی حفاظت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔